اگر معشوق اپنے معیار سے نیچے اترتا ہے، جو معیار جس معیار نے اس کو معشوق بنایا ہے، اگر اس معیار سے وہ نیچے اترتا ہے تو عاشق کی رسوائی ہے. کیا بات ہے، واہ، پھر وہ معشوق نہیں رہتا. واہ 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 واہ. اگر معشوق کم ظرف ہو گیا ہاں بالکل، تو پھر وہ معشوق نہیں رہ ہے. گیا. یہ اتنا نازک مزاج ہے کہ یہ کنسیشن نہیں دینے والا ہے اس کو. اگلا شعر جو ہے وہ سنجے بھٹ صاحب، سنجے بھٹ _ جموں، بڑے اچھے اشعار بھیجتے ہیں. ہاں، اکبر الہ آبادی کا انہوں نے شعر بھیجا ہے کہ عشق نازک مزاج ہے بے حد، ہائے ہائے، عقل کا بوجھ اٹھا نہیں سکتا. کیا بات ہے، اکبر الہ آبادی کا شعر. کیا بات ہے. تعقل کا مطلب یہ کہ جہاں ذہنی کاوش ہو وہ تعقل ہے، وہ کام تعقل ہے، اور وہ جو کام کرتا ہے وہ عقل ہے. نزاکت جو ہے وہ ایک داخلی شعور ہے، ایک داخلی حس ہے، انٹرنل سینس ہے، ایک انٹرنل سینس ہے. جو چیز بہت لطیف ہو جاتی ہے، بہت ریفائن ہوتی ہے، وہ سینسز تک آتی ہے. بوجھ ہمیشہ باہر سے پڑتا ہے. بالکل بالکل، واہ واہ. تو انہوں نے اپنے اس شعر میں یہ حد فاصل قائم کر دی کہ عشق جو ہے ایک بہت ہی لطیف داخلی احساس ہے، جبکہ عقل جو ہے وہ خارجی چیزوں کے اوپر اس کی مجبوری ہے کہ وہ خارجی چیزوں پر ایکٹ کرے، لہٰذا وہ ایک بوجھا ہے. میرے سمجھ میں جو چیزیں آ رہی ہیں اس میں وہ یہ ہے کہ عشق نازک مزاج ہوتا ہے، عقل جو ہے وہ نازک مزاج نہیں ہوتا. عقل جو ہے وہ بہت پریکٹیکل ہوتا ہے. عشق کیا کرتا ہے؟ عشق سب سے پہلے عقل کو ختم کرتا ہے. کیا بات ہے، ٹھیک ہے، اور اپنی صفت جو ہے وہ عاشق کو دیتا ہے. واہ. تو جس طرح سے عشق نازک مزاج ہوتا ہے تو عاشق بھی انتہائی نازک مزاج ہوتا ہے. تو اب دیکھیے کہ بظاہر ہم سمجھتے ہیں یہ کہ معشوق بے نیاز ہے، اس کے اوپر کوئی کنڈیشن نہیں، ساری کنڈیشن عاشق کے اوپر ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. کنڈیشنز ہیں. جس کنڈیشن جب اس نے اس کو معشوق بنایا تو کنڈیشن اپلائی ہوئی کہ یہ کنڈیشن ہے جس میں یہ معشوق ہے. واہ. تو عاشق بھی عشق کی وجہ سے نازک مزاج ہے. واہ.